ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت اور باسعادت مہینہ چل رہا ہے اور 2 عشرے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ آج 20واں روزہ ہے اور آج شام ہی سے اعتکاف میں بیٹھنے والے ساتھی اعتکاف کی عبادت میں انشاءاللہ مصروف عمل ہوں گے، تو آئندہ کل سے 3را عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ آخری عشرہ بڑا ہی قیمتی عشرہ ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ فیہا، کہ اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں، خصوصاً حضرت جبرائیل امین اور دیگر فرشتے اس رات میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر اللہ کے اہم حکم کو لے کر، اور یہ رات سلامتی والی رات ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات اور اس کی یہ برکات باقی رہتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک صورت میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تو جو نازل ہوا وہ ایک ساتھ، اور پھر آسمان دنیا سے جو دنیا میں نازل ہوا 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ نازل ہوا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر بڑی ہی بابرکت رات ہے۔ اب معلوم ہوا کون سی رات ہے، تو فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، تو گویا کوئی آدمی 83 سال 4 ماہ عبادت کرے اور ایک وہ جو لیلۃ القدر میں عبادت کرے، تو لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم رازی میں، تفسیر مظہری اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا کہ جس نے 1000 سال تک عبادت کی۔ تو جب اس کی عبادت کا تذکرہ کیا گیا تو حضرات صحابہ کرام سوچنے لگے کہ ہماری تو عمریں کم ہیں، ہم تو 1000 سال عبادت نہیں کر سکتے۔ تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی کہ جو آدمی اس ایک رات میں عبادت کر لیتا ہے تو گویا اسے 1000 مہینوں کے برابر عبادت کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جس نے 1000 سال تک جہاد کیا تھا۔ تو صحابہ کرام سوچنے لگے اتنی لمبی عمر تو نہیں کہ اس طرح عبادت کی جا سکے۔ تو قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی کہ جو اس رات میں عبادت کرے تو گویا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ بابرکت رات ہے۔ اب یہ رات کون سی ہے؟ تو یہ آخری عشرے میں طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ 21، 25، 23، 27 اور 29۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو
رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اسی لیے ان طاق راتوں میں انسان کوشش کرے کہ عبادت زیادہ سے زیادہ ہو۔ اعتکاف کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ انسان مسجد میں ٹھہر کر ان راتوں میں زیادہ عبادت کرے کہ ممکن ہے کہ یہ رات اسے مل جائے تو جو اس کے لیے پوری زندگی میں سب سے بہتر ہوگا۔ اس رات کی تعیین کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتانے کے لیے باہر آئے تو دو صحابہ کرام آپس میں کسی بات میں الجھ گئے تھے، تو ان کے الجھنے کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کی تعیین کا علم آپ سے اٹھا لیا، اور آپ نے فرمایا شاید اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اب تم اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس سے معلوم ہوا جھگڑے کی کتنی نحوست ہے کہ جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعیین کا علم اٹھا دیا گیا۔ اور دوسرا اس میں یہ فائدہ بھی تھا، اگر یہ متعین کر دیا جاتا کہ لیلۃ القدر فلاں رات ہے تو لوگ صرف اس رات میں عبادت کرتے، باقی راتوں میں عبادت نہ کرتے، تو شریعت نے اسی لیے اس کو مبہم چھوڑا ہے کہ اس آخری عشرے میں خصوصاً عبادت کی جائے اور طاق راتوں میں عبادت زیادہ کی جائے۔ اس آخری عشرے میں خاص طور پر اس دعا کا اہتمام ہو۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اس رات میں کون سی دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تم یہ دعا کرو کہ یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما، میرے گناہوں کو تو معاف فرما۔ تو گویا اس رات میں انسان اپنے گناہوں پر استغفار اور گناہوں پر توبہ کا اہتمام زیادہ کرے، اس لیے کہ معلوم نہیں آئندہ رمضان کسے نصیب ہو اور کسے نصیب نہ ہو، تو اس لیے ان راتوں میں انسان توبہ استغفار زیادہ کرے، ماضی کے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی توبہ بہت پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر 190 مقامات پر ہم سب کو مخاطب کیا، اس میں سب سے آخری مقام ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی طرف توبہ کرو اور اخلاص کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، خوب متوجہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ معلوم ہوا توبہ اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخری مقام پر اس کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو توبہ انسان سے بڑی پسند ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے، ان بندوں سے جنہوں نے زندگی میں گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، وہ لوگ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ سارے گناہوں کا معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، ہر انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اللہ کو وہی بندہ پسند ہے کہ گناہ ہو اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، ندامت کے آنسوں بہائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات سلف میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی ساری زندگی اسی ایمان و تقوی پر اور توبہ پر گزری۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوابین، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، عبداللہ بن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ ابتدا کی زندگی ان کی فسق و فجور میں گزری تھی۔ ایک دفعہ شراب و کباب کے نشے کے حالت میں تھے تو بے ہوش تھے، ظہر کا وقت گزر گیا، نماز نہیں پڑھی، عصر کا وقت آیا، نماز نہیں پڑھی، مغرب کا وقت ہوا، نماز نہیں پڑھی، اور اسی بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ اتنے میں ان کی جو خادمہ تھی تو تندور جل رہا تھا، اس نے ایک چھوٹا سا انگارہ لایا، اور یہ نشے کی حالت میں مدہوش تھے، تو وہ انگارہ لا کر اپنے اس آقا کی پنڈلی کے ساتھ ہلکا سا اس کو ٹچ کیا، تو ایک دم آقا کو ہوش آ گیا، اس نے ایک چیخ سی ماری اور اپنی خادمہ سے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ خادمہ نے آگے سے کہا آقا
میں دیکھ رہی ہوں کئی دن سے آپ کی زندگی گناہوں میں، فسق و فجور میں گزر رہی ہے، آج بھی سارا دن نشے کی حالت میں گزر گیا۔ یہ چھوٹا سا انگارہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، ہلکا سا آپ کے جسم سے ٹچ ہوا، آپ نے چیخ ماری، حالانکہ یہ دنیا کا انگارہ ہے، آخرت کی سزا، جہنم کی ہولناکی، جہنم کا عذاب تو اس سے کئی گنا بڑھ کر ہوگا۔ آقا کو بات سمجھ آ گئی کہ دنیا کا معمولی انگارہ، اس کی تکلیف ہم نہیں برداشت کر سکتے، تو جہنم کے جو انگارے اور وہاں کی جو آگ اور کیفیت ہوگی وہ انسان کیسے برداشت کرے گا۔ اس نے توبہ کی، پھر بقیہ زندگی اس کی اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزر گئی۔ یہی امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ التوابین میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، حضرت قعنبی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا کی زندگی ان کی فسق و فجور میں گزری تھی۔ ایک دفعہ نشے کی حالت میں تھے، اپنے دوستوں کو دعوت دی، وہ لوگ بھی گھر میں جمع تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک محدث گزرے، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آگے پیچھے بہت سارے لوگ تھے۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا محدث امام شعبہ ہیں، تو یہ بھی ان کے ساتھ پیچھے آئے۔ امام شعبہ سے کہنے لگے مجھے کوئی حدیث سناؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، تمہاری زندگی تو میں دیکھ رہا ہوں فسق و فجور میں، نشے میں گزر رہی ہے۔ فرمایا نہیں، مجھے سناؤ۔ انہوں نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، میری امت کے لوگوں، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو تم جو چاہو کرو۔ جب حیا ختم ہو جائے پھر تم جو چاہو کرو، یعنی حیا ہی انسان کو گناہوں سے روکنے والی ہے۔ حدیث سنی، اس محدث کا درد دل سنا، دل پر اثر ہوا، گھر آئے، شراب کی جو بوتلیں تھیں شراب کو زمین پہ بہایا، اپنے دوستوں کو واپس کیا کہ تم سب اپنے گھروں کو جاؤ۔ گھر والی سے کہا میں توبہ کرتا ہوں، وہیں سے مدینہ لوٹے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، آپ کی صحبت میں آئے، حدیث سنی، تو باقی ساری زندگی قرآن و سنت میں اور حدیث کی نشر و اشاعت میں گزر گئی۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد، اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ فرما رہے ہیں مجھے توبہ کرنے والے لوگ، پاکیزہ رہنے والے لوگ مجھے بہت پسند ہیں۔ تو حضرات سلف میں یہی بات تھی کہ ان میں جب کوئی بات ہوتی رجوع الی اللہ کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے مقام اور مرتبے کو بلند فرما دیتا۔ امام ابن قدامہ ہی نے التوابین میں ایک واقعہ لکھا، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا کی زندگی فسق و فجور میں گزری۔ ایک دفعہ اسی طرح شراب کے نشے میں تھے، ان کی خادمہ ان کے ساتھ گھر میں تھی، رقص و سرور کی محفل چل رہی تھی۔ ایک اللہ والے کا گزر ہوا تو اس نے دروازے پر دستک دی، خادمہ نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے اندر باہر سے کہا، اس بزرگ نے، صاحب هذه الدار حر ام عبد، گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ انہوں نے اندر سے جواب دیا کہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے۔ تو اس نے کہا واقعی یہ آزاد ہے، اگر یہ رب کا بندہ اور غلام ہوتا تو اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزار دیتا۔ لو کان عبدا لاستعمل ادب العبودیت وترک اللہو والطرب، اگر یہ واقعی اللہ کا بندہ ہوتا اللہ کی بندگی میں زندگی گزار دیتا۔ یہ واقعی آزاد ہے کہ یہ اپنی زندگی فسق و فجور میں گزار رہا۔ اس اللہ والے نے یہ جملہ اتنے درد دل سے کہا تھا، بشر حافی نے یہ جملہ سن لیا، اگرچہ نشے میں تھے لیکن عربی دان تھے، عربی سمجھتے تھے۔ جملہ سنا، خادمہ سے کہا یہ کون تھا؟ کہا کوئی نیک بزرگ تھا۔ کہا اس نے کہا کیا کہا؟ کہا اس نے یہ جملہ کہا کہ یہ آزاد ہے، غلام ہوتا تو اللہ کی بندگی میں زندگی گزار دیتا۔ دروازہ کھولا، اس اللہ والے کو تلاش کرنے کے لیے دوڑے، پیچھے گئے، کہا حضرت آپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے یہ کہا تھا کہ واقعی تم آزاد ہو، لو کان عبدا لاستعمل ادب العبودیت وترک اللہو والطرب، اگر تم رب کے بندے اور غلام ہوتے رب کی بندگی میں زندگی گزار دیتے۔ فرمایا حضرت آپ کو گواہ بناتا ہوں، آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس دن انہوں نے توبہ تائب ہوئے، پھر اپنی پوری زندگی عبادت میں، ریاضت میں انہوں نے گزاری۔ پھر ایسی زندگی انہوں نے گزاری ہے، البدایہ والنہایہ میں ہے، جس دن بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا پھر انتقال ہوا تھا، صبح ان کی نماز جنازہ ہوئی،
اتنا مجمع اور ازدحام تھا، ہر ایک چاہتا تھا بشر حافی کو میں کندھا دوں۔ اپنے دور کے پھر بڑے اللہ کے ولی بنے تھے۔ تو جب جنازہ قبرستان پہنچا تھا تو عشاء ہو گئی تھی۔ صبح جنازہ ہوا، قبرستان پہنچتے پہنچتے عشاء ہو گئی۔ اتنا مجمع اور ازدحام تھا، راستہ نہیں مل رہا تھا، پیدل ہی پیدل جا رہے تھے، خلق خدا تھی۔ تو امام علی المدائنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، یہ اللہ نے آخرت سے پہلے دنیا میں ان کو شرف اور مقام عطا فرما دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس میں ہمارے لیے جو اہم عبادت ہے وہ خصوصاً یہ ہے کہ انسان توبہ استغفار کا معمول بنائے، اپنے گناہوں پر ندامت ہو، خاص طور پہ ان طاق راتوں میں اٹھ کر انسان سے جو ماضی میں گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کا مانگنا، توبہ کرنا، آنسو بہانا یہ بہت پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، التوابین میں واقعہ ہے۔ زازان کندی رحمۃ اللہ علیہ، آواز بڑی خوبصورت تھی، تو یہ گانا گا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سن لی تو گزرتے گزرتے انہوں نے ایک جملہ کہا، اللہ نے ایسی خوبصورت آواز دی، کاش یہ آواز میں اللہ کا قرآن پڑھتا، کاش یہ اللہ کو راضی کرتا، اس نے اپنی زندگی ناراضگی میں گزار دی۔ بس انہوں نے یہ جملہ کہا۔ زازان کندی اگرچہ نشے میں تھا، شراب کے نشے میں تھا، گانا گا رہا تھا، لیکن آواز تو سن لی۔ پوچھا یہ کون تھے؟ کہا یہ حضور کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہا یہ کیا کہہ رہے تھے؟ لوگوں نے کہا وہ کہہ رہے تھے اللہ نے خوبصورت آواز دی، کاش یہ اس آواز کو قرآن کریم کی تلاوت میں، اللہ کی حمد و ثنا میں گزار دیتا۔ فرمایا وہ کہاں گئے؟ کہا وہ اسی سمت میں گئے، پیچھے دوڑتے ہوئے گئے۔ فرمایا حضرت آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے دوبارہ یہ جملہ کہا۔ اتنا اثر ہوا اس جملے کا ان کے دل پر، فرمایا میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ پھر اسی خوبصورت آواز میں رب کا کلام اور نبی کے ارشادات پڑھتے تھے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، انسانی زندگی کا کوئی علم نہیں، کہاں انسان کی روح پرواز کر جائے، وہ دنیا سے چلا جائے، اس امید میں ہونا کہ میں بعد میں توبہ کروں گا، معلوم نہیں آگے موقع ملے یا نہ ملے۔ بسا اوقات انسان رات سوتا ہے، صبح پتہ چلتا ہے فلاں کا انتقال ہو چکا ہے۔ لا تحزن میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بیٹے نے فلائٹ میں جانا تھا، ماں سے کہا اماں جان مجھے صبح جگا دینا، مجھ سے فلائٹ نہ نکل جائے۔ 4 بجے کی صبح فلائٹ تھی۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ سو جاؤ۔ بیٹا سو گیا۔ اچانک آندھی چلی، تیز ہوا تھی، بارشیں بہت تھیں۔ اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو موسم کی صورتحال اچھی نہیں، کہیں میرا بیٹا کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ اس نے بیٹے کو نہیں اٹھایا، بیٹا سویا رہا۔ فلائٹ چلی گئی۔ ماں نے کہا اللہ نے دولت بہت دی ہے، دوسری فلائٹ سے اس کو بھیج دوں گی۔ تو اس نے بیٹے کو اٹھایا نہیں۔ فلائٹ کا وقت گزر گیا، اب صبح کے وقت بیٹے کو اٹھا رہی ہے کہ دوسری فلائٹ میں چلا جائے۔ جب بیٹے کو اٹھانے گئی تو بیٹا اٹھا نہیں، پتہ چلا تو انتقال ہو گیا۔ تو گویا وہ ماں یہ چاہ رہی تھی کہ پہلی فلائٹ سے نہ جائے، اس لیے کہ موسم کی صورتحال اچھی نہیں، کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، لیکن موت کا وقت مقرر تھا، یہاں بستر پر اس کی موت لکھی تھی تو وہ دنیا سے چل بسا۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہمارا رجوع اللہ، توبہ استغفار اللہ رب العزت کو انسان سے بہت پسند ہے۔ انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، رب العالمین اس رجوع پر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، تو ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ دین کی طرف کیسے آئے، توبہ کیسے کی، کیا سبب بنا؟ روض الریاحین میں پورا واقعہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری ابتدائی زندگی فسق و فجور میں گزری تھی۔ کہا میری ایک چھوٹی بچی تھی، 4 سے 5 سال اس کی عمر تھی، بڑی خوبصورت تھی اور مجھے اپنی اس بچی سے بڑی محبت تھی۔ میں جب بھی اسے اٹھاتا، اسے بوسہ دیتا، چومتا، وہ بچی بھی مجھ سے بہت لگاؤ رکھتی تھی، لیکن اللہ کا کرنا میری اس بچی کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ مالک بن دینار کہتے مجھے محبت بہت تھی اپنی اس بچی سے، جب اس کا انتقال ہوا میں بڑے صدمے کی حالت میں تھا۔ میں نے اس کی تدفین کر دی، تو ایک رات شب برات کی رات تھی،
15 شعبان کی رات میں نے خواب دیکھا۔ کہتے میں خواب دیکھتا ہوں میں ایک بڑے صحرا میں ہوں اور میرے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، میرے پیچھے لگا ہے، میں آگے بھاگ رہا ہوں اس سے بچنے کے لیے۔ میں آگے بھاگتا ہوں، وہ اژدہا پیچھے۔ میں دیکھتا ہوں کوئی جگہ مجھے ملے، مجھے نجات ملے، کوئی راستہ ملے، لیکن کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ آگے جا کر میں نے دیکھا ایک شخص تھا جو بوڑھا تھا، سفید لباس میں تھا۔ میں نے اس سے کہا بابا جی مجھے اس اژدہے سے بچاؤ۔ اس نے کہا بیٹا یہ بہت طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، میں تمہیں اس سے نہیں بچا سکتا، البتہ تم پہاڑ پہ چڑھو، اس کے ارد گرد بہت سے بچے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے کوئی غیبی نصرت اور مدد ہو۔ مالک بن دینار کہتے میں خواب میں پہاڑ پہ چڑھا، میں نے ایک طرف دیکھا ایک آگ لگی ہوئی تھی، خواب میں کوئی کہہ رہا تھا یہ جہنم ہے، تو اس طرف مجھے کوئی گھسیٹنے لگا، کسی نے کہا نہیں اس کو اس طرف مت لے جاؤ، یہ جہنمیوں میں سے نہیں ہے۔ پھر کہتے میں پہاڑ کے ایک طرف دوڑا، اژدہا میرے پیچھے ہے، پہاڑ کے میں اوپر چڑھا، میں نے دیکھا دائیں طرف مجھے نظر آئے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے خوبصورت، ان کے سامنے خوبصورت پردے لٹکے ہوئے تھے۔ ایک آواز آئی کہ تم میں سے کون اس کو پہچانتا ہے؟ تو چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکلے، پردے ہٹائے، ان خوبصورت کمروں سے باہر آئے، تو میری وہ جو 5 سالہ چھوٹی خوبصورت بچی تھی وہ بھی میں نے دیکھا، وہ باہر آئی۔ جب وہ آئی تو دوڑتی ہوئے میرے قریب آئی، میں نے خواب میں اپنی اس بچی کو اٹھایا، میں نے بوسہ دیا اور چوما، تو میری اس بچی نے میری داڑھی کو پکڑا اور ایک جملہ کہا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے تمہارے دل نرم ہو جائیں؟ اے ایمان والو کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے تمہارے دل نرم ہو جائیں اور اللہ کی طرف تمہارے دل جھک جائیں؟ میں نے بچی سے کہا بیٹی تم نے یہ آیات کہاں سیکھی؟ فرمایا ابا جان ہم نے برزخ میں سیکھی۔ پھر بیٹی نے یہ آیت پڑھی، ابا جان وہ وقت قریب نہیں آیا کہ اللہ کی طرف آپ رجوع کرو اور اپنے دل کو نرم کرو، گناہوں پہ معافی مانگو۔ میں نے کہا بیٹی میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ لیکن یہ جو اژدہا میرے پیچھے ہے یہ اژدہا کیا ہے؟ وہ جو سفید پوش آدمی تھا وہ کون ہے؟ بیٹی نے کہا ابا جان یہ جو پیچھے اژدہا تھا یہ آپ کی زندگی کے گناہ ہیں، آپ نے گناہ کر کر کے انہیں اتنا طاقتور کر دیا، آج وہ اژدہے کی صورت میں آپ کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ میں نے کہا وہ جو بزرگ تھا سفید کپڑوں میں سفید لباس میں وہ کون تھا؟ کہا وہ آپ کی زندگی نیک اعمال ہیں لیکن وہ کم ہیں، وہ کم ہیں اس لیے وہ کمزور ہے اور وہ اس طاقتور کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یہ آگ کون سی ہے؟ کہا یہ جہنم کی آگ ہے کہ جس کی زندگی کفر میں گزری، فسق و فجور میں گزری، بغیر توبہ کے، انہوں نے یہاں جانا۔ میں نے کہا یہ کمروں میں بچے کون ہیں؟ کہا یہ وہ بچے ہیں جن کا بچپن میں انتقال ہوا، 4 سال میں، 5 سال، 3 سال میں، تو یہ بچے اپنے والدین کے لیے جیسا حدیث میں آتا ہے سفارش کریں گے، شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے اعلان ہوا تم میں سے کون اس کو جانتا ہے؟ تو میں جب باہر آئی تو میں نے دیکھا آپ میرے والد ہو۔ پس یہ خواب مالک بن دینار نے دیکھا اور اپنی بچی سے قرآن کی یہ آیت سنی، صبح اٹھے اور توبہ کی، پھر ساری زندگی مالک بن دینار کی اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزر گئے۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو انسان سے عجز و انکساری اور توبہ بہت پسند ہے۔ بسا اوقات کوئی ایک آیت ہوتی ہے جو انسان کی زندگی کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ یہی شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ابتدا کی زندگی فسق و فجور میں گزری تھی، ایک لڑکی پر عاشق تھے، اس سے ملنے کے لیے رات جا رہے تھے، جیسے ہی دیوار پر چڑھے قریب کے گھر میں ایک بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ فضیل بن عیاض تو عربی دان تھے، عربی سمجھتے تھے، قرآن کی یہی آیت بچے نے تلاوت کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت قریب نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے جھک جائیں؟ بس یہ آیت اس نے پڑھی، فضیل بن عیاض کے کانوں میں لگ گئی کہ میں گناہ کی طرف جا رہا ہوں اور اللہ فرما رہے ایمان والو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہو۔ وہیں دیوار سے دوبارہ چھلانگ لگائی، پیچھے مڑے توبہ کر دی۔ اب کہہ رہے میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، صحرا تھا، تو میں نے کہا چلو یہاں ٹھہرتا ہوں، تو میں وہاں ٹھہرا۔ فضیل بن عیاض چوری میں بڑے مشہور تھے، اس دور کے لوگ ان سے بڑے ڈرتے تھے کہ یہ بڑے ڈاکو تھے، بڑے لٹیرے تھے۔
تو ایک جگہ بیٹھے چھپ کر ایک قافلہ گزر رہا ہے، تو رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، قافلے والے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں جلدی گزرو، ایسا نہ ہو فضیل آ جائے اور سارے قافلے کو لوٹ نہ لے۔ فضیل نے یہ بات سنی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کب تک رب کی نافرمانی کرے گا؟ ادھر گناہ کے ارادے سے دیوار پہ چڑھا اور قرآن کی آیت نہیں سنی، ادھر تو نکلا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ فضیل آئے گا ڈاکہ ڈالے گا، تیری تو شہرت ڈاکے کے ساتھ، رب کی نافرمانی کے ساتھ ہے، رجوع کب کرے گا؟ اس نے اسی وقت توبہ کی، کہا اب میں اپنی پوری زندگی حرم میں گزاروں گا۔ پھر وہاں سے حرم گئے ہیں اور ساری زندگی پھر فضیل بن عیاض کی مکہ اور مدینہ میں گزر گئی۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد یہ آخری عشرہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، اس آخری عشرے میں ہماری کوشش ہو ہم میں سے کسی سے روزہ بھی نہ چھوٹے، تراویح اور قیام اللیل بھی نہ چھوٹے، طاق راتوں میں عبادت بھی نہ چھوٹے، رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے آنسو بہانا، اٹھنا، گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرنا، یہ بھی ہم سے نہ چھوٹے۔ اللہ رب العزت کو بندے سے یہی چیز پسند ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر دے، اور وہ اللہ ایسا قدردان ہے، ادھر انسان کی توبہ ہوتی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد بندے کے ساتھ آ جاتی ہے۔ التوابین ہی میں واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کی زندگی فسق و فجور میں گزرتی تھی، لوگ سارے علاقے کے لوگ اس سے تنگ آ گئے، بے حیا تھا، فحاشی میں وقت گزارتا تھا۔ لوگوں نے علاقے سے اس کو باہر نکال دیا کہ بھئی اس شہر میں دوبارہ نہیں آنا، تیری نحوست کی وجہ سے کہیں اللہ کی رحمتیں اور مدد ہمارے اوپر رک نہ جائے۔ علاقے سے اس کو نکال دیا، ابھی ایک صحرا میں چلا گیا، صحرا میں ہے، آخری وقت اس کا آنے والا ہے، دائیں طرف دیکھتا ہے کوئی نہیں، بائیں طرف دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں، تو اس نے اس وقت اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ علاقے کے لوگوں نے بھی مجھے نکال دیا، سب نے تعلق مجھ سے ختم کر دیا، بیوی بچوں نے، دوست احباب نے، رشتہ داروں نے، مولا کریم تیری رحمت بڑی وسیع ہے، یا اللہ تو گناہ گاروں سے بڑی محبت کرتا ہے، مولا کریم تو سب کا رب ہے، یا اللہ اگر تو مجھے عذاب دے تیری سلطنت میں اضافہ نہیں ہوگا، اگر تو مجھے معاف کر دے تیری سلطنت میں کمی کوئی نہیں ہوگی، مولا کریم میں اپنے ماضی کے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتا ہوں، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس صحرا میں اللہ کے سامنے بڑا رویا، اس جنگل میں اس نے اللہ کے سامنے بڑے آنسو بہائے۔ وہ اللہ تو بصیر اور خبیر ہے، دیکھنے والا ہے، باخبر ہے، لطیف ہے، علیم بذات الصدور ہے، ہر عمل سے واقف ہے۔ اللہ کے سامنے روتے روتے انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، موسیٰ ہمارا ایک برگزیدہ بندہ ہے، جنگل میں اس کا انتقال ہو گیا، اعلان کرو جتنے لوگ اس کے جنازے میں شرکت کریں گے ہم ان سب کی بھی مغفرت کر دیں گے، جو اس کے جنازے میں آئے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھئی اللہ کے ایک نیک بندے کا انتقال ہو گیا، جنگل میں ہے، اس کی تجہیز و تکفین کرنی ہے، جتنے لوگ شرکت کریں گے ان سب کے لیے مغفرت کا اعلان ہے۔ سارے لوگ دوڑتے دوڑتے صحرا میں پہنچے، تلاش کیا تو وہی گناہ گار آدمی جس کو لوگوں نے علاقے سے نکالا تھا کہ یہ بے حیا ہے، فسق و فجور میں زندگی گزار رہا ہے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے حضرت یہ تو وہ گناہ گار آدمی ہے، آپ نے کہا کہ جو جنازے میں شرکت کرے اس کی بھی مغفرت۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کی زندگی گناہوں میں گزری تھی، جب لوگوں نے اس کو علاقے سے نکالا یہ اس صحرا میں آیا، اس نے میرے سامنے ندامت کے آنسو بہائے، یہ ایسا رویا اور ایسی معافی مانگی، اگر یہ کائنات کے سارے انسانوں کے لیے معافی مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا۔ موسیٰ یہ ایسا میرے سامنے رویا ہے، میں نے اسے بھی معاف کیا، جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے، آنسوؤں کی بڑی لاج رکھتا ہے، ادھر ندامت کے آنسو بہے ادھر اللہ تعالیٰ ماضی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ماں باپ ناراض ہو جائیں انہیں منانا مشکل ہے، منیجر ناراض ہو جائے، دوست احباب ناراض ہو جائیں، بیوی بچے ناراض ہو جائیں، وقت لگتا ہے منانے میں، خالق کائنات ناراض ہو جائے، ادھر آنسوں کا ایک قطرہ بہتا ہے، ماضی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ بڑی محبت کرتا ہے اپنے ایسے بندوں سے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں واقعہ لکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، جب تک مہمان نہ ہوتا ابراہیم علیہ السلام کھانا نہ کھاتے کہ کوئی نہ کوئی مہمان میرے دسترخوان پہ ہو۔ دسترخوان لگایا،
کوئی مہمان نظر نہ آیا، اتنے میں ایک مجوسی گزرا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے بلایا، آؤ بھائی میرے ساتھ کھانا کھاؤ، دسترخوان پہ بٹھایا، اس سے کہا تم کون ہو، اس نے اپنا تعارف کرایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھانا کھاؤ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ اس مجوسی نے کہا میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں تو مجوسی مذہب پر ہوں، تو اس نے اللہ کا نام نہ لیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو بڑے موحد پیغمبر تھے، اللہ سے تو بڑی محبت تھی۔ ایک جلال آ گیا کہ اللہ کے بندے تو رب کا نام نہیں لیتا، اگر نہیں لیتا تو میرے دسترخوان سے اٹھ جا، میرا کھانا تب کھائے گا جب میرے رب کا نام لے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اب وہ مجوسی جانے لگا، فوراً وحی آئی، ابراہیم تو نے ہمارے بندے کو کیوں دسترخوان سے اٹھا دیا؟ یہ 70 سال سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے، ہم نے اس کا رزق بند نہیں کیا۔ ابراہیم اس نے آج ایک دفعہ تیرے سامنے میرا نام نہیں لیا، تو نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا، جب بلا اس کو ساتھ بٹھا۔ ابراہیم خلیل اللہ اٹھے، دوڑے پیچھے، اس مجوسی سے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھا۔ اس نے کہا آپ نے تو خود اٹھایا تھا کہ تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، اٹھ جا۔ کہا میرے رب نے کہا، اس کی زندگی نافرمانی میں گزری، ہم نے رزق بند نہیں کیا، ابراہیم تو نے کیوں دسترخوان سے اٹھا دیا؟ مجوسی پر بڑا اثر ہوا، 70 سال سے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں لیکن اس اللہ نے میرا رزق بند نہیں کیا، آج مجھے دسترخوان سے اٹھایا اور اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو میرے پیچھے بھیج دیا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے میں توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھائیے۔ کلمہ پڑھا، اسی وقت مجوسی مسلمان ہو گیا۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد، وہ اللہ تو اتنا قدردان ہے، زندگی کے 70 سال نافرمانی میں گزر گئے، آج دیکھیں کتنے ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، قادیانی ہیں، کفر میں وقت گزر رہا ہے لیکن اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اللہ نے کسی کا رزق بند نہیں کیا، کوئی غیر مسلم ہے اس کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ نافرمانی کرے، اللہ آنکھوں کی بینائی لے لے، کانوں کی سماعت لے لے، زبان کی گویائی لے لے، قدموں سے چلنے کی صلاحیت لے لے، نہیں، اللہ رب العزت دیکھتا ہے میرا بندہ کب پلٹ کر آئے گا۔ جب بھی وہ رجوع کرے اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ ہے، فرزدق رحمہ اللہ، یہ ایک شاعر گزرا ہے، لیکن اس بیچارے کی زندگی فسق و فجور میں گزری تھی۔ شاعر تھا، بادشاہوں کو راضی کرنے کے لیے اشعار کہتا تھا، نیک صالح نہیں تھا۔ بیوی کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی کے جنازے میں بہت سے لوگ تھے، بیوی اس کی نیک صالحہ تھی۔ اس دور کے ایک اللہ والے ولی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی جنازے میں تھے۔ اب یہ فرزدق حسن بصری کے پاس آیا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آج؟ لوگ کہہ رہے تھے آج مخلوق میں بہترین انسان بھی جنازے میں ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، مخلوق میں نافرمان انسان بھی جنازے میں ہے، فرزدق۔ لوگوں کی زبان پہ تھا بہترین اور بدترین آدمی آج دونوں جنازے میں موجود ہیں۔ حسن بصری نے کہا لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرزدق نے کہا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین انسان آپ ہو، بدترین انسان میں ہوں۔ حسن بصری نے فرمایا نہیں، تم بھی بہترین آدمی ہو، البتہ ایک بات تو بتاؤ، تم نے محشر کے میدان کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ روز محشر اللہ کا سامنا ہوگا، کیا تیاری کی ہے؟ فرزدق نے کلمہ پڑھا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ حسن بصری سے کہا میری زندگی کے 80 سال ہو گئے، میں رب کی توحید کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، 80 سال سے یہ گواہی دیتا ہوں، عمل میرے پاس کوئی نہیں، نہ راتوں کا رونا، نہ دن کا جاگنا، نہ اللہ کے راستے میں صوم و صلاۃ، نہ تہجد، نہ شب بیداری، نہ صدقات، نہ زکوٰۃ، نہ سخاوت، نہ جہاد۔ البتہ ایک بات ہے، میں اپنے رب کی توحید کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، اور مجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن بصری نے فرزدق کو گلے لگایا، فرمایا تم نے یہ جو جملہ کہا، مجھے امید ہے اللہ کے ہاں تمہارا یہ جملہ بڑا پسند آئے گا۔ چند مہینوں کے بعد فرزدق کا انتقال ہو گیا۔ علامہ ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق میں لکھتے ہیں، انتقال کے بعد بیٹے نے خواب دیکھا، فرزدق سے پوچھا ابا جان کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ نے میرے ماضی کے گناہ مجھے بتائے، فرزدق تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، زندگی فلاں میں گزاری، فلاں میں گزاری، فلاں میں گزاری، میرے گناہ میرے سامنے پیش کیے گئے، تو میں سب گناہوں کا اقرار کرتا رہا۔ پھر اللہ نے فرمایا فرزدق تو نے ایک جملہ کہا تھا حسن بصری کے سامنے، تو نے میری توحید اور میرے پیغمبر کی رسالت کی گواہی دی تھی،
مجھے یہ جملہ تیرا پسند آیا، جا فرزدق میں نے تیری مغفرت کر دی۔ تو میں نے عرض کیا وہ اللہ بڑا قدردان ہے، ایک جملے پر اللہ نے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو اس لیے بڑا بابرکت ایام میں نے عرض کیا شروع ہو رہے ہیں، معلوم نہیں آئندہ رمضان ہم میں سے کس کو نصیب ہو کسے نہ ہو۔ تو یہ آخری عشرہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، اس کی طاق راتیں بڑی قیمتی راتیں، ان راتوں میں ہماری کوشش ہو کچھ وقت عبادت میں گزر جائے۔ یہ عشرہ موبائل سے دور ہو کے گزاریں۔ بڑے نادان ہیں جن کا وقت فیس بک اور یوٹیوب پہ گزر جاتا ہے، بڑے نادان ہیں جن کا وقت 6 7 گھنٹے موبائل میں گزر جاتا ہے۔ کوشش کریں یہ وقت اللہ کے سامنے عبادت میں گزر جائے۔ اس امت کے تو ایسے لوگ آئے کہ 40 سال انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ حضرت محمد بن مستلم رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے 40 سال گزرے ہیں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یعنی ایسے لوگ تھے، زندگی میں ایسی اللہ کی عبادت اور ریاضت تھی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، حضرات سلف کی زندگی تو یہی عبادت اور تقوی میں گزری، اور رب العالمین بھی کتنا قدردان ہے، کسی ایک عمل پر انسان کی نجات کر دیتا ہے۔ الرسالۃ القشیریہ میں احیاء علوم الدین میں واقعہ ہے، عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے بزرگ گزرے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ کشتی میں سوار تھے، سفر کرتے کرتے جا رہے تھے، راستے میں اچانک سمندری سفر کے دوران آندھی آ گئی، تیز ہوائیں چلنے لگ گئی۔ تو کسی نے کہا یہیں کسی جزیرے میں پناہ لے لو، اور پھر جب موسم نارمل ہو جائے پھر آگے کا سفر شروع کرو۔ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں ہم نے ایک جزیرہ ڈھونڈا تو ہم وہاں گئے، کشتی اپنی روکی، اس جزیرے میں آ کر ہم ٹھہر گئے کہ جب آندھی ختم ہو، موسم اچھا ہو جائے پھر ہم سفر آگے شروع کریں۔ جزیرہ خشک ایک جگہ تھی سمندر کے درمیان میں۔ کہا جب ہم گئے اندر ہم نے دیکھا ایک آدمی بت پرست ہے اور بت کی عبادت کر رہا ہے، ہاتھوں سے بت بنایا ہوا ہے، اس بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، جھکتا ہے، اسے چومتا ہے، بوسہ لیتا ہے۔ عبد الواحد بن زید اس کے پاس گئے، اس کو دعوت دی، کہا اللہ کے بندے اللہ کے سامنے جھکو، ایمان لے کر آؤ، کائنات کا خالق اللہ رب العزت ہے جس نے زمین آسمان کے نظام کو بنایا۔ جب اس کو دعوت دی، اس دعوت پر اس پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے کہا تم مسلمان اللہ کا کلام جو سناتے ہو تمہارے پاس ہے؟ کہا ہمارے پاس قرآن ہے۔ کہا میرے سامنے پڑھو۔ عبد الواحد بن زید کہتے میں نے ایک سورت پڑھنا شروع کی، میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، وہ سن رہا تھا۔ جب آدمی اسلام لے کر آتا ہے اللہ ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ماضی کے سارے گناہ اللہ اسلام پہ معاف کر دیتا ہے۔ گناہ معاف ہو گئے تھے، دل پاکیزہ تھا۔ جب قرآن سامنے پڑھا گیا تو وہ جو غیر مسلم ہندو تھا وہ رونے لگ گیا۔ قرآن پڑھا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ جب دل پاکیزہ ہوتا ہے قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ آج چونکہ دل گناہوں سے آلودہ ہے اس لیے قرآن کا اثر ہمارے دل پر نہیں ہو رہا، ورنہ قرآن وہ کتاب ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ فرما رہا ہے اگر یہ قرآن پہاڑ پہ اترتا، پہاڑ سے مضبوط چیز کوئی نہیں لیکن خوف خدا میں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن پڑھا گیا، اس ہندو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، رونے لگ گئے، تلاوت ختم ہوئی، مسلمان ہو گیا۔ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں موسم ٹھیک نہیں تھا، ہم چند دن جزیرے میں ٹھہرے، رات کا وقت ہوا، ہم لوگ سو گئے۔ وہ غیر مسلم ہندو ہم سے کہتا ہے تمہارا رب رات کو سوتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ رب تو نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، وہ نہیں سوتا۔ اس غیر مسلم نے کہا جب رب نہیں سوتا تم کیوں سوتے ہو؟ تم اس رب کی عبادت پھر کیوں نہیں کرتے؟ کہا وہ اٹھا، ہم نے اسے نماز کا طریقہ بتایا تھا، اس نے نماز شروع کر دی، ساری رات اس نے عبادت میں نماز میں اپنی پوری رات گزار دی۔ 3 دن کے بعد موسم ٹھیک ہوا، ہم لوگ وہاں سے نکلے، ایک جگہ منزل پہ ٹھہرے، ہم ساتھی آپس میں چندہ کرنے لگے کہ بھئی اب یہ مسلمان ہوا، اس کے پاس خرچہ نہیں ہے، چلو چندہ کر کے اس کے ساتھ کچھ تعاون کرتے ہیں۔ ہم ساتھیوں نے کچھ پیسے جمع کیے دراہم، ہم اس کو دینے لگے، جیسے اس کے ہاتھ میں دیے اس غیر مسلم نے کہا پیسے لے کر ہمیں واپس کر دیے۔ کہا میری زندگی کفر میں گزری، 62 سال میری عمر ہو گئی، ساری زندگی بت کو سجدہ کرتا رہا، وہ رب مجھے جزیرے میں رزق دیتا رہا، آج میں مسلمان ہو گیا، تمہارا کیا خیال ہے وہ رب مجھے رزق نہیں دے گا؟ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں۔
انشاءاللہ میرا رب میرے لیے غیب سے رزق کا انتظام کرے گا۔ عبدالواحد بن زید کہتا ہے اس کے ایمان پر ہمیں بڑا تعجب ہوا، چند دن پہلے ایمان لایا لیکن کیا توکل ہے، کیا یقین ہے، رب سے کیا مضبوط تعلق ہے، ہماری زندگی اسلام میں گزر گئی، وہ ایمان ہمیں نہ ملا۔ کہتے پھر چند دنوں کے بعد اس کا آخری وقت نزع کا شروع ہوا، ہم اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اسے جو کچھ آتا تھا یہ وہ پڑھ رہا تھا جو ہم نے اسے قرآن سکھایا تھا۔ کہا اس کی خدمت کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ عبدالواحد بن زید کہتا میں نے دیکھا جنت قائم ہے، جنت میں خوبصورت تخت ہے اور ایک تخت پر ایک حسین حور بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ مجھے کہتی ہے عبدالواحد یہ میرا شوہر کب آئے گا، میں کافی دیر سے اس کے انتظار میں ہوں، یہ کب لوٹ کر آئے گا۔ اس کے ارد گرد تمام خدام موجود ہیں، دائیں طرف میں نے دیکھا نہریں ہیں، میں سوچنے لگا یہ کون ہے، تو کہا میرا شوہر وہی ہے کہ جو اس وقت نزع کی حالت میں۔ عبدالواحد بن زید کہتے میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا آخری وقت چل رہا تھا، اس نے کلمہ پڑھا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس غیر مسلم جو ابھی مسلمان ہوا تھا اس کی تجہیز و تکفین کر دی، ہمیں اس کی موت پہ بڑا رشک آیا، اللہ نے کیسی خوبصورت موت عطا کی۔ کہا جب تجہیز و تکفین ہو گئی رات میں سویا، عبدالواحد بن زید کہتے میں نے خواب دیکھا، پھر اسی طرح جنت قائم ہے، جنت میں وہی خوبصورت تخت ہے اور تخت پر اسی خوبصورت حور کے ساتھ یہی جو مسلمان ہوا غیر مسلم یہ اس کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہ اللہ نے ماضی کے گناہ معاف کر دیے، جنت میں داخل کر دیا، حور عین کے ساتھ اللہ نے میرا نکاح کر دیا، 70,000 خدام کو اللہ نے خدمت میں لگا دیا، اور اس نے قرآن کی آیت پڑھی جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ یقیناً اس نے اعمال میں زندگی گزاری، ہم نے ان کے لیے جنت کی نہروں کا وعدہ کر دیا، ملائکہ داخل ہوں گے دروازوں سے اور ان کو سلام کریں گے، یہ بہترین بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے ماضی میں نیک اعمال کیے تھے۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد وہ اللہ اتنا قدردان ہے، یہاں ایمان لے کر آیا، اللہ نے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو میں نے عرض کیا یہ آخری عشرہ بڑا قیمتی ہے، ہم سب کی کوشش ہو اس آخری عشرے میں ہمارا رجوع اللہ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں پسند ہو جائے اور ہماری آنے والی زندگی بن جائے۔ آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے روض الریاحین میں، ابن قدامہ نے التوابین میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک مجوسی شخص تھا، غیر مسلم تھا، زندگی اس کی اسی میں گزر رہی تھی، اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح کیا تھا۔ مجوسیوں کے ہاں بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح جائز ہے، اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح کیا تھا۔ اب ایک دفعہ یہی مجوسی ایک بازار میں کھڑا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، تو اس نے دیکھا ایک مسلمان آیا اور اس مسلمان نے آ کر اس کو ایک خواب سنایا۔ یہ مسلمان بغداد سے آیا تھا، بڑا نیک صالح تھا، اس نے خواب دیکھا تھا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا فلاں جگہ جاؤ، ایک مجوسی ہے، اسے کہو تیرے حق میں دعا قبول ہو چکی ہے، تیرے حق میں دعا قبول ہو چکی ہے، جا کر اس کو پیغام دے دو۔ اس نے ایک دن خواب دیکھا، دوسرے دن خواب دیکھا، اب یہ مسلمان وہاں سے آیا، اس مجوسی کو تلاش کرتے کرتے بازار میں پہنچ گیا، چہرے سے تو واقف تھا، خواب میں چہرہ اس کا دیکھا تھا، یہ اس مجوسی کے پاس گیا، اکیلے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ مجوسی اکیلا ہوا، اس نے کہا میں مسلمان ہوں، بغداد سے چل کر آیا ہوں، اور میں نے خواب میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جا کر اس کو کہہ دو کہ تیرے حق میں دعا قبول ہو چکی ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ دعا قبول ہو گئی، اس کے دل کی حالت پلٹ گئی تھی، اس نے فوراً اس کے سامنے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ جتنے غیر مسلم مجوسی تھے ان کو کہا تم مسلمان ہوتے ہو، اکثر ساتھی مسلمان ہو گئے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا دعا قبول ہو گئی ہمارے حق میں، تم بھی کلمہ پڑھو، مسلمان ہو۔ بیٹا بھی مسلمان ہو گیا۔ بیٹی کے سامنے دعوت رکھی، بیٹی بھی مسلمان ہو گئی۔ دونوں کو جدا کر دیا کہ اسلام میں تو بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا۔ اب یہ مسلمان اس مجوسی سے پوچھ رہا ہے کون سی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی؟ اس مجوسی نے اب واقعہ سنایا۔ اس نے کہا جس دن میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح کیا تھا تو میں نے بڑی دعوت کی تھی اور اپنے تمام مجوسیوں کو جمع کیا تھا، علاقے کے سارے غیر مسلم تھے، میں نے طرح طرح کے سب کھانے ان کو کھلائے تھے، بڑی پرتکلف دعوت تھی، سب نے کھانا کھایا تھا۔ جب کھانا کی دعوت ختم ہو گئی تو میں اپنے مکان کی چھت پر اوپر چڑھا سونے کے لیے، تو ان کے قریب میں سید خاندان کے لوگ رہتے تھے۔
سادات میں سے تھے، تو وہ چھت پر ایک چھوٹی بچی تھی، اپنی ماں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ تھی، ان کی زندگی فقر میں گزرتی تھی۔ اب یہ مجوسی کہتا ہے میں اپنی چھت پہ سونے کے لیے آیا، تو پڑوسی جو ہمارے سادات سید خاندان کے تھے، تو ایک چھوٹی بچی اپنے ماں سے کہنے لگی اماں جان آج ہمارے اس پڑوسی نے کھانے بنائے، سب کو کھلائے، لیکن اس نے کھانا ہماری طرف نہیں بھیجا، آج دوسرا دن ہے ہم بھوک کی حالت میں ہے۔ ماں نے کہا بیٹی اللہ کی مدد آئے گی، اللہ رب العزت قادر بادشاہ ہے۔ یہ مجوسی کہتے ہیں میں نے اس بچی کی یہ بات سن لی کہ دوسرا دن ہم نے کھانا نہیں کھایا اور اس نے سب کو کھانا کھلایا، ہمارے گھر اس نے کھانا نہیں بھیجا۔ یہ مسلمان تھے، تو یہ اسی وقت مجوسی اٹھا، نیچے اترا، اس نے تازہ کھانا بنوایا اور ان سید کے گھر میں تازہ کھانا بھجوایا، اور اس نے دراہم، دینار، کپڑے، راشن، ساز و سامان جتنا ہو سکتا تھا سب ان کو بھیجا۔ جب اتنا سارا سامان ان کے گھر میں آ گیا اور وہ ماں نے دیکھا، بچیوں نے دیکھا، تو بہت خوش ہو گئی کہ عید کا موقع قریب اور اس نے اتنا سارا ہمارے لیے بھیجا۔ تو وہی چھوٹی بچی تھی، اس نے کہا اماں جان اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس نے ہمارے لیے بہت کچھ بھیجا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی دعا کرو، ہم سب آمین کہیں گے۔ بچی نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ اس کا حشر قیامت میں ہمارے نانا کے ساتھ کرنا، یا اللہ اس مجوسی کا حشر قیامت کے دن ہمارے نانا کے ساتھ کرنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سید خاندان کے تھے، اہل بیت میں سے تھے کہ یا اللہ اس کا حشر ہمارے نانا کے ساتھ کرنا۔ تو حضور نے جو خواب میں مسلمان کو کہا تھا وہ یہی تھا کہ مجوسی کو تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی، کہ اللہ نے تجھے ایمان کی توفیق دے دی، دل کی کایا اس کی ادھر پلٹ گئی، پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا، پھر زندگی ساری عبادت میں گزری۔ تو کوئی ایسا عمل کر لیں ہم بھی، کسی کے ساتھ کوئی تعاون ہو، آخری ایام چل رہے ہیں، آس پڑوس میں کوئی مستحق تعاون کر دیں، کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی بیوہ ہو، ہمارا یہ خفیہ تعاون ہوگا، اس کے ہاتھ اٹھیں گے، دعا ہوگی، اللہ ہماری نجات کر دے گا، اللہ ہماری نسلوں کو نواز دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔